औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं ज़िक्र करूँगी अल्लाह ताला के मोअज़्ज़ात के बारे में। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बहुत सारे मोअज़्ज़ात का ज़िक्र फरमाया है। मैंने कुछ स्टडी की है और कुछ मोअज़्ज़ात कुरान पाक में से लिख के रखे हैं। इनमें से एक एक करके मैं आपको मोअज़्ज़ात का आपसे ज़िक्र करूँगी। सबसे पहले मैं जिस मोअज़्ज़े का ज़िक्र करूँगी वो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मोअज़्ज़ा। इससे भी पहले मैं जिसका ज़िक्र करूँगी वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मोअज़्ज़ा है। अल्लाह ताला ने सूरह निसा में फ़रमाया है, और इनके कुफ़र के सबब और मरियम पर एक बहतान अजीम बांधने के सबब और ये कहने के सबब कि हमने मरियम के बेटे ईसा मसीह को, जो अल्लाह के पैगंबर कहलाते थे, कत्ल कर दिया है। अल्लाह ने इनको मालूम कर दिया है। हालांकि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया और ना ही इन्हें सूली पर चढ़ा पाए, बल्कि इन पर मामला मुश्तबा कर दिया गया। और जो लोग इस मामले में इख्तलाफ करते हैं, इसके मुतल्लक शक में मुब्तला हैं, इनके पास इसका कोई इल्म नहीं सिवाय ज़न की पैरवी करने के, और वो यकीनी तौर पर इसे कत्ल ना कर सके, बल्कि अल्लाह ने इसे अपनी तरफ उठा लिया। अल्लाह ताला का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली से बचाना एक मोअज़्ज़ा है। इस मोअज़्ज़े को साबित करने के लिए मुझे आपके सामने कुछ और मोअज़्ज़ात बयान करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मोअज़्ज़ा क्या होता है। हर वो वाक़या जो आम कानून कुदरत के ख़िलाफ़ हो, इसकी एक किस्म मोअज़्ज़ा है। मोअज़्ज़ात का इनकार हमेशा से चला आया है और आज भी है। पहले लोग मोअज़्ज़ात से इनकार इसलिए करते थे कि वो समझते थे कि ये जादू है। आज लोग मोअज़्ज़ात का इनकार इसलिए करते हैं कि वो समझते हैं कि ये बात कानून कुदरत के ख़िलाफ़ है, जबकि जादू और मोअज़्ज़े में फ़र्क है। फ़र्क ये है कि जैसे कि मोअज़्ज़ा बाद में अपनी असल सूरत में वापस आ जाता है, जबकि जादू सिर्फ नज़र का धोखा होता है। जादू में अशिया की हकीकत नहीं बदलती, बल्कि लोगों की नज़र को फ़रेब दिया जाता है, जिससे वो चीज़ की माहियत तब्दील महसूस करने लगते हैं। लेकिन मोअज़्ज़े में लोगों की आंखों की नज़रबंदी नहीं की जाती, बल्कि चीज़ की माहियत फ़िल हकीकत तब्दील हो जाती है। जब मूसा अलैहिस्सलाम का असा सांप बनकर हरकत करने लगा, तो मूसा अलैहिस्सलाम खुद भी इससे डर गए थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, इसे पकड़ लो, डरो मत, हम इसको इसकी पहली हालत में लुटा देंगे। मोअज़्ज़े का लफ्ज़ कुरान पाक में नहीं है, और ना ही मोअज़्ज़े के लिए कुरान ने कोई मखसूस लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। कुरान के मोअज़्ज़े के मैनों में आयत, मुबसरा और बुरहान के लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। यानी कुरान का एक एक जुमला, एक एक फ़िक्रा और एक एक आयत और एक एक सूरत, बल्कि पूरा कुरान मजीद ही एक मोअज़्ज़ा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुआ। कुरान पाक के वो वाक़यात जिनको हम मोअज़्ज़ात कह सकते हैं, इनमें से एक एक करके मैं आपके सामने वो मोअज़्ज़ात पेश करूँगी, एक एक वाक़या आपको सुनाऊँगी। सबसे पहले मैं ज़िक्र करूँगी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े का। हज़रत इब्राहीम के वाक़े के साथ साथ चंद दूसरे अंबिया के वाक़यात भी साथ साथ चलते हैं, जैसे कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। ऐसे ही हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत इस्माईल की पैदाइश के वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 87 साल थी, और हज़रत इसहाक़ की पैदाइश के वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 175 साल हुई, इसलिए इनके वाक़यात साथ साथ चलते हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारिक था और लक़ब उनका आज़र था। आज़र मदद करने वाले को कहते हैं। यह शख्स अपने कबीले के अफराद की मदद किया करता था, गमखारी करता था, इसलिए इसका लक़ब आज़र मशहूर हो गया। कुरान मजीद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा 73 मकामात पर जिक्र हुआ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम साम बिन नूह की नस्ल से थे। आपकी पैदाइश इराक़ के मशहूर शहर बाबल में हुई। यहाँ बुत परस्ती आम थी। अल्लाह ताला सूरह अनकबूत आयत नंबर 25 में फरमाते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, तर्जमा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, तुमने जिन बुतों की परस्तिश अल्लाह के सिवा की है, इन्हें तुमने आपस की दुनियावी दोस्ती की बुनियाद पर माबूद ठहरा लिया है।
मतलब یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کی عبادت بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا کر کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا، یہ مورتیاں جن کو تم پوجا کرتے ہو کیا ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادوں کو انہی کی عبادت کرتے پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں، آگے ترجمہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے نبی، انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنا دو جبکہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ کہنے لگے، بتوں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہیں نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو اسی طرح کرتے پایا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ بت پرستی انہیں ورثے میں ملی تھی۔ وہ جن بتوں کی عبادت کرتے تھے نہ ہی وہ ان کی پکار سنتے تھے اور نہ ہی ان کے نفع نقصان پر قادر تھے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام انہیں جھنجھوڑتے رہتے تھے۔ لیکن اندھی تقلید اور بشری عقل کے بیکار ہو جانے نے انہیں یہ سب سوچنے سے عاری کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 51 میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے ہدایت عطا فرما دی تھی اور ہم اسے جانتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا تو انہیں ملامت ہوئی۔ ایک اللہ کی طرف دعوت تھی اور اس دعوت کی ابتدا انہوں نے اپنے باپ سے کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں، ترجمہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے نبی، کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر، بے شک وہ سچا نبی تھا۔ جب اس نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، بے شک مجھے وہ علم عطا ہوا ہے جو تمہیں حاصل نہیں، اس لیے میری اطاعت کریں۔ اے میرے باپ، شیطان کی عبادت نہ کریں، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ان بتوں کی عبادت گویا شیطان کی عبادت ہے، اس لیے آپ نے ان بتوں کو شیطان سے تعبیر کیا۔ فرمایا، اے میرے باپ، بے شک مجھے خوف ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے، پھر تم شیطان کے ساتھی ہو جاؤ۔ باپ نے ان کی بات سن کر کہا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے؟ البتہ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو مجھ سے ایک مدت تک دور ہو جا، یعنی مجھ سے اتنا دور ہو جا مجھے نظر نہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے نرمی اور مہربانی کرتے ہوئے کہا، آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش طلب کرتا رہوں گا۔ لیکن جب بعد میں ان پر واضح ہو گیا کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے تو ابراہیم علیہ السلام اس سے بے تعلق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 114 میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے بخشش طلب کرنا ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک وہ بڑے نرم دل اور تحمل والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے انہیں دھمکی دی تھی کہ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ شفقت سے پیش آتے رہے اور اس سے کہنے لگے کہ میں آپ کے لیے اپنے رحم سے استغفار کرتا رہوں گا، اس لیے کہ آپ اپنے والد پر بے حد مہربان تھے۔ والد نے سخت جواب دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے والد سے علیحدگی اختیار کر لی اور انہیں مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تمہیں چھوڑتا ہوں، اور ارادہ کر لیا کہ اس فساد کو ختم کر کے رہیں گے، یعنی بتوں کو توڑ کر رہیں گے۔ آپ نے ان بتوں کو توڑنے کی دھمکی دے دی۔ اس دھمکی کا ذکر قرآن پاک میں سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، ترجمہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کا علاج کروں گا جب تم پیٹھ پھیر کر جا چکے ہوگے۔ آخر ایک دن وہ لوگ صبح سویرے گھر سے نکلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے تھے مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتھ نہیں گئے۔ جب وہ چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑا لیا اور سب بتوں کو توڑ دیا، اور کلہاڑا جو ہے ایک بڑے بت کے بازو کے اوپر رکھ دیا۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ بتوں کو کس نے توڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ صف میں فرماتے ہیں، آیت نمبر 80 سے لے کے 100 تک ہے، میں اس کا ترجمہ پڑھوں گی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سلام ہو نوح پر تمام جہانوں میں، یقیناً ہم اسی طرح اچھے کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، پھر دوسروں کو ہم نے غرق کر دیا، اور یقیناً اسی کے گروہ میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھا۔ یاد کر جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر حاضر ہوا،
پھر جب اس نے اپنے باپ سے اور اس کی قوم سے کہا، وہ ہے کیا جس کی تم عبادت کرتے ہو؟ کیا اللہ کے سوا تم سراپا جھوٹ دوسرے معبود چاہتے ہو؟ بس تم نے تمام جہانوں کے رب کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ پھر اس نے ستاروں پر ایک نظر ڈالی اور کہا، میں تو یقیناً بیزار ہو گیا ہوں۔ بس وہ اس سے پیٹھ پھیرتے ہوئے چلے گئے۔ پھر وہ نظر بچا کر ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوا۔ بس پوچھا، کیا تم کھاتے نہیں؟ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم بولتے نہیں؟ پھر اس نے ان کے خلاف مخفی کارروائی کی، داہنے ہاتھ سے ایک کاری ضرب لگاتے ہوئے۔ بس وہ لوگ اس کی طرف دوڑتے چلے آئے۔ اس نے ان سے کہا، کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو؟ حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور انہیں بھی، جسے تم بناتے ہو۔ انہوں نے کہا، اس کے لیے ایک چتا تیار کرو، پھر بھڑکتی ہوئی آگ میں اسے جھونک دو۔ بس انہوں نے اس کے متعلق ایک ظالمانہ تدبیر کی تو ہم نے انہیں سخت ذلیل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت آیت نمبر 25 میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اسے قتل کر دو یا جلا دو۔ بس اللہ نے اسے آگ سے نجات بخشی، یقیناً اس میں بہت سے نشانات ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے چتا تیار کی اور آگ بھڑکائی اور اس میں ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے بچا لیا، یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا اور ایک اتنا بڑا معجزہ دکھایا، اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے بچایا اور اپنا معجزہ دکھایا۔ اسی طرح میں بات کروں گی قرآن پاک کے اور بھی معجزات کے اوپر جو کہ قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ قرآن پاک کے حوالے دے کے میں بات کروں گی اور ان معجزات کا میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاؤں گی۔ نیکسٹ ویڈیو ہے میری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے بارے میں، ان کی پیدائش کے معجزے کے بارے میں۔ تب تک کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیں کہ میں نے یہ کیسی ویڈیو بنائی، آپ کو کیسی لگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔